ویلکم بیک۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری میڈیا سے گفتگو کریں۔ یہاں ہر گھر میں سے میں جس نوجوان کو نکالوں وہ CSS پاس کرنے والے اس شخص سے زیادہ ذہین ہے، اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، پڑھے لکھا علاقہ ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، اگر پاکستان کی عظمت پر آنچ آئے گی تو اورنگی ٹاؤن میں رہنے والے غیور نوجوان جان کا نذرانہ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ الحمدللہ یہ ان طاقتوں کو منہ توڑ جواب ہے جو میرے وطن میں، میرے پاکستان میں ایرے نوجوانوں کے مستقبل کو خراب کر رہی ہیں۔ لیکن پوری قوم کو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کی شروعات میں کراچی سے کر رہا ہوں، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس میں پاکستان بنانے والے بانیان پاکستان کی اولادیں رہتی ہیں، تو جنہوں نے بنایا تھا وہی بچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امین بھائی، جنہوں نے بنایا تھا وہی بچائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پوری قوم پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے کھڑی ہے۔ سب چیزیں بعد میں ہوتی رہیں گی، معیشت بھی بعد میں ٹھیک کر لیں گے، معیشت بھی بعد میں ٹھیک کر لیں گے۔ اس شہر کا حق نہیں دیں گے تو چھین کے حاصل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن پہلے پاکستان ہے، پاکستان کی عظمت ہے، پاکستان کی وہ عزت ہے جو ہم نے دنیا میں دکھانی ہے کہ آج اگر پڑوسی ملک بھارت رو کے ذریعے میرے ملک میں دہشت گردی کرے گا تو میری ادارے، میری فورسز بعد میں جواب دیں گی۔ پہلے سوشل میڈیا سے میرے اس شہر کے، اس ملک کے نوجوان منہ توڑ جواب دیں گے۔ سوشل میڈیا تو ہے نا سب کے پاس، ٹک ٹاک پہ ہی جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کتنے ٹک ٹاکر کھڑے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، یہ دیکھیں۔ کتنے فیس بک پر ہیں؟ یہ دیکھیں۔ تو بھائی بھارت، میرے ملک کے ٹک ٹاکر اور فیس بک والے ہی تمہاری بجا دیں گے۔ پھر بعد میں سرحدوں پر افواج پاکستان کے ہتھے چڑھ کے تو دکھاؤ۔ وہ کون کہہ رہا تھا؟ ایک کیپٹن رضوان ہی کافی ہے یا نہیں؟ لیکن ہمیں ہمت سے اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہے۔ میں جس ٹاؤن میں جا رہا ہوں اس ٹاؤن میں رہنے والے تمام نوجوانوں کو یہ اختیار دے رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی ناجائز تنگ کرے، چاہے کوئی پولیس والا ہو، چاہے کوئی اس آفس میں کام کرنے والا باس ہو جہاں تم کام کرتے ہو، لیکن ناجائز ایسا نہ ہو کہ تم ناجائز کرنا شروع کر دو۔ جو کوئی بھی میرے اورنگی ٹاؤن میں رہنے والے کسی نوجوان بھائی کو، بہن کو، بزرگ کو تنگ کرے گا تو میرا نوجوان بھائی اسے کہے گا، میں اختیار دے رہا ہوں کہ بھائی میرا بھائی کون ہے؟ ارے زور سے بولو، کون ہے تمہارا بھائی؟ کہو کہ میرا بھائی گورنر ہے۔ کیا کہو گے؟ میرا بھائی کون ہے؟ گورنر ہے۔ تو 2 بار سوچے گا۔ کتنی بار سوچے گا؟ 100 بار۔ جب 100 بار سوچے گا تو پھر ٹانگیں کانپیں گی نہیں کانپیں گی یا نہیں کانپیں گی؟ تو جب ٹانگیں کپائیں گی تو ہی تمہیں حوصلہ ملے گا۔ سب سے پہلے اپنے اندر میرے اورنگی ٹاؤن کے بھائی
حوصلہ پیدا کریں. ابھی تو کئی جنگیں لڑنی ہے, ابھی تو کئی جنگیں لڑنی ہے. اس کے لیے حوصلہ, ہمت, اپنی صفوں میں اتحاد چاہیے. ایسے نہیں چلے گا. ہم تو سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار ہیں, لیکن ایسے بھی نہیں چلے گا کہ میرے شہر میں رہنے والا, میرے صوبے میں رہنے والا ہر شخص اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا شروع کر دے, لوگوں سے کمتر سمجھنا شروع کر دے, اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ ملک حاصل کرنے کے لیے قربانیاں بھی ہمارے آباء و اجداد نے دی, ٹیکس بھی سب سے زیادہ میرا یہ شہر, میرا یہ صوبہ دیتا ہے, اور ظلم بھی, زیادتی بھی سب سے زیادہ میرا یہ شہر سہتا ہے. صحیح یا غلط؟ غلط تو نہیں کہہ رہا. مجھ پر اس لیے بھروسہ کر سکتے ہیں کہ میں نے اور میری پارٹی نے جب مجھے گورنر نامزد کیا تو میں نے کر دکھایا. گورنر ہاؤس کے دروازے 24 گھنٹے آپ لوگوں کے لیے کھول کے رکھے ہوئے. کوئی شخص آ کر دیکھ لے, اگر میری بات غلط ثابت ہو 1 کروڑ روپے کا انعام. کتنے کا؟ اور کسی بھی عمر کا نوجوان اور جوان, کوئی ایج ہو, کوئی بھی جماعت کا, کوئی بھی کلاس پڑھا ہوا ہو, آ جائے گورنر ہاؤس. اورنگی ٹاؤن والوں کے لیے مجھے امین بھائی نے کہا کوئی آئی ٹی کا ٹیسٹ نہیں ہو, ڈائریکٹ کلاس میں بھرتی کرے. جہاں اب بچے مہینے کا 5 سے 8 لاکھ کما رہے ہیں, تمام اورنگی ٹاؤن کے بزرگوں, نوجوانوں اور بچوں کو میں گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کی کلاسز میں مفت ایڈمیشن کا اعلان کرتا ہوں. 9 لاکھ روپے کا کورس ہے جو بالکل مفت کروایا جا رہا ہے. 11 مہینے میں اگر 5 سے 8 لاکھ روپے مہینہ نہ کما سکو تو بھی 1 کروڑ روپے کا انعام ہے. اور 1 کروڑ روپے دینے والا, انعام والا بھی بندہ ساتھ لائے ہوں. ریحان چاولہ بھائی کدھر ہے؟ اگر مجھے کسی کو 1 کروڑ روپے دینا ہو تو آپ دستی دے دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دو. یہ دیکھیں, یہ بیانیہ دیکھ لیں آپ. ATM مشین ساتھ لے کے گھوم رہا ہوں, لینے والے بنو. 3 سالوں میں 3 ارب سے زائد کا راشن بانٹا ہے, 1.5 ارب روپے آئی ٹی پہ خرچ کیا ہے, 40 کروڑ کے لیپ ٹاپ بانٹے ہیں, 40 کروڑ کی موٹر سائیکلیں بانٹی ہیں, سلائی مشین, رکشے, بچوں کو اسکالرشپ پہ بھیجا ہے. 1 روپیہ بھی حکومت سندھ, حکومت پاکستان یا گورنر ہاؤس کا نہیں لیا. یہی میرے دوستوں نے ساری ہیلپ کی, کیونکہ انہیں اعتماد ہے, انہیں بھروسہ ہے. لیکن جس دن اختیار آ گیا, جس دن, تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں, اورنگی ٹاؤن والوں کی موجہ ہی موجہ ہوں گی انشاءاللہ. جس دن اختیار آ گیا موجہ ہی موجہ ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ حق. شکریہ باجی, شکریہ باجی, شکریہ باجی, شکریہ باجی. دیکھیں, جس شخص کو اپنی باجیوں کی اتنی محبت حاصل ہو, دیکھیں شہید کی والدہ بھی ہے, اتنی محبت ہو, اتنا بھروسہ ہو, اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع اول والے دن گورنر منتخب کیا ہو اس صوبے کا, کیا وہ آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کرے گا؟ 12 ربیع اول کو اللہ نے مجھے منتخب کیا, میری جماعت نے مجھے نامزد کیا, تو کیا 12 ربیع اول کو منتخب ہونے والا اس صوبے کا گورنر اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی جھوٹ بولے گا یا ان کے کام نہیں کرے گا؟
مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. ہمارے اورنگزیب بھائی نے یہ اعلان کیا ہے کہ شہید کی والدہ کو ان کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ دے رہے ہیں. اورنگزیب بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ کے لیے عمرے کے ٹکٹ کا اعلان اورنگزیب بھائی نے کیا ہے شہید کی والدہ کے لیے. آپ شہید کے درجات کے ساتھ ساتھ اورنگزیب بھائی کی بھی دعا کریں. ہم اسی طرح سے یہ جو گلدستہ ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہیں, ہم اسی طرح سے گلدستہ اس شہر سے بنائیں گے اور پورے صوبے کو اس گلدستے میں شامل کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ صوبہ آئی ٹی کا صوبہ پیٹرول اس لیے سستا نہیں کر رہے کہ بجلی سستی کرنی ہے. وزیر اعظم کا اگلے 15 دن کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان. شہباز شریف کہتے ہیں کہ مالی فائدہ بجلی کی قیمتوں میں عوام کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بجلی نرخوں میں کمی سے متعلق مؤثر حکمت عملی کے تحت پیکج تیار کیا جا رہا ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں رد و بدل سے پیدا مالی گنجائش کے مطابق بڑا ریلیف دیں گے. سستی بجلی پیکج کا اعلان آئندہ چند ہفتے میں خود کروں گا. حکومت سنبھالی تو عوامی ریلیف کو ترجیح دینے کا عہد کیا تھا. بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی تو مجموعی طور پر مہنگائی مزید کم ہوگی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس میں اضافہ کر دیا, جس کے بعد پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے اضافہ ہو گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ لیوی بڑھانے سے اضافی رقم بجلی کے بلوں میں ریلیف پر خرچ کی جائے گی. پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 60 سے بڑھا کر 70 روپے اور ڈیزل پر 60 روپے سے بڑھا کر 70 روپے لیٹر کر دی گئی. پیٹرول کی قیمت میں ملنے والا 9 روپے 53 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 17 پیسے کا ریلیف نہیں دیا گیا. مٹی کے تیل پر بھی لیوی بڑھا دی گئی ہے. لائٹ ڈیزل پر لیوی 7 روپے 75 پیسے لیٹر کر دی گئی ہے. پشاور میں پولیس چوکی پر شدت پسندوں نے حملہ کر کے ایک کانسٹیبل کو شہید کر دیا ہے. پولیس کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی, جس کے نتیجے میں حملہ آور فرار ہو گئے. کرک میں مسلح افراد نے تھانہ یعقوب شہید اور تھانہ حرم پر حملے میں ایک سب انسپکٹر سوئی گیس کے دفتر پر تعینات سیکیورٹی گارڈ کو شہید اور ایک شخص کو زخمی کر دیا. تھانہ یعقوب شہید اور تھانہ حرم پر حملے کے بعد جوابی کارروائی جاری ہے. پشاور میں پولیس چوکی پرچکی پر شدت پسندوں نے حملہ کر کے ایک کانسٹیبل کو شہید کر دیا. پولیس کی جوابی کارروائی پر حملہ آور فرار ہو گئے. کرک میں مسلح افراد نے تھانہ یعقوب شہید اور تھانہ حرم پر حملے میں ایک سب انسپکٹر اور سوئی گیس کے دفتر پر تعینات سیکیورٹی گارڈ کو شہید اور ایک شخص کو زخمی کر دیا. تھانہ یعقوب شہید اور تھانہ حرم پر حملے کے بعد جوابی کارروائی جاری ہے. پشاور کے علاقے ارمڑ میں دھماکے میں مفتی منیر شاکر شہید ہو گئے, جبکہ 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ میرا کچوڑی میں مدرسے کے قریب دیسی ساخت بم کا دھماکہ ہوا. دہشت گردوں کا اصل ہدف مفتی منیر شاکر ہی تھے. دھماکے میں 3 افراد زخمی ہوئے جو اسپتال میں زیر علاج ہیں. CCPO قاسم علی خان کہتے ہیں کہ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں. پولیس اور CTD کی ٹیمیں مشترکہ طور پر تفتیش کر رہی ہیں. IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے مفتی منیر شاکر کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. جنہیں پالا وہ دشمن نکلے, شاید بھارت اتنی نفرت نہ کرتا ہو. ریلوے کے وزیر حنیف عباسی نے بتا دیا دہشت گرد بھاگ کر افغانستان چلا گیا تو وہاں بھی پیچھا کیا جائے گا. بھارت اور PTI بریگیڈ کی زبان میں کوئی فرق نہیں. سیاسی مقصد کے لیے کچھ لوگوں نے بھارتی بیانیہ اپنایا. یہ فیصلہ ہوا ہے اتنے دہشت گرد پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا, اور اگر یہ بھاگ کر افغانستان جاتے ہیں یا کسی اور جگہ جاتے ہیں, جہاں جگہ جائیں گے ان کا پیچھا کیا جائے. حکومتی سطح کے اوپر 100% یہ فیصلہ کر لیا گیا. جن کو ہم نے 40 سال پالا ان کی ہمارے ساتھ دشمنی کی انتہا ہے. شاید ہندوستان اتنی نفرت نہ کرتا ہو. اس واقعے کے اوپر اگر ہندوستان کی زبان کو دیکھیں, یہ جو PTI کا بریگیڈ ہے ان کی زبان کو دیکھیں, ٹارگیٹڈ موومنٹ ہے. ٹارگیٹڈ موومنٹ کی صورت میں کروڑوں اربوں روپے مل رہے ہیں. پھر اس واقعے کی مذمت تو امریکہ نے بھی کی, نہیں کی تو ہمارے دشمنوں نے.
وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم اہم وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام وفد کا حصہ ہوں گے۔ اس دوران تجارتی و معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ پر بات ہوگی۔ مختلف شعبوں میں سعودی سرمایہ کاری پر مشاورت ہوگی۔ غزہ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کاروباری برادری کو بجٹ میں ٹیکس ریلیف ملے گا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے خوشخبری سنا دی۔ ہارون اختر نے کہا کہ شہباز شریف معیشت ٹھیک کرنے کے لیے پرعزم ہیں، اپنے ساتھ ہمیں بھی بھگاتے ہیں۔ وزیر اعظم کاروباری شخصیات کے مسائل سمجھتے ہیں۔ ہارون اختر نے کہا کہ جلد عوام کو توانائی کے شعبے میں بھی ریلیف ملے گا۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عید کے بعد حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کریں گے۔ اسلام آباد میں صحافی سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم افطار کے لیے دعوت دے رہے ہیں، ملکی مسائل پر بات کیوں نہیں کر سکتے؟ سندھ میں ڈاکو رد عمل میں بنے ہیں، پی ٹی آئی سے معاملات میں تلخی کم ہوئی ہے۔ میرے خلاف اگر کوئی بیان دیتا ہے تو پی ٹی آئی کو نوٹس لینا چاہیے۔ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور نواز شریف اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ ایک صوبہ میں حکومت سے کام چل گیا تو باقی ملک کہاں گیا۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے پیپلز پارٹی کی حکومت نے تمام اختیارات و وسائل پہ قبضہ کر لیا۔ نچلی سطح تک اختیارات منتقل نہیں کیے گئے، عوامی سطح پہ کمیٹیاں بنا کر مسائل کو حل کریں گے۔ فیض اللہ خان کی رپورٹ۔ کانڈی میں دعوت افطار سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی سے کراچی کی میئرشپ چھینی گئی، مگر اس کے باوجود شہر میں خدمت کا سفر جاری ہے۔ تمام تر اختیارات پر وڈیروں اور جاگیرداروں نے قبضہ کر لیا ہے اور اس شہر کے لوگوں کو محروم ابن محروم بنا رہے ہیں۔ ہم جتنا بھی اختیار ہوگا اس سے زیادہ کام کریں گے۔ ہمارے کونسلرز پوری محنت سے کام کر رہے ہیں اور وہ علاقے، وہ پارک جو کچرے کا ڈھیر بنے ہوئے تھے، الحمدللہ انہیں صاف ستھرا کر کے گل و گلزار کیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کراچی کی ماؤں بہنوں کو باعزت ٹرانسپورٹ کا نظام چاہیے۔ کراچی کے حقوق کے لیے ملین مارچ کریں گے۔ جماعت اسلامی کراچی میں ایک بہت بڑا حقوق کراچی ملین مارچ منعقد کرے گی۔ اس بڑی تحریک میں آپ حصہ ڈالیں تاکہ آپ کو آپ کا حق مل سکے۔ انہیں ایک بہترین ٹرانسپورٹ کا نظام ملنا چاہیے۔ ہماری ماؤں بہنوں کی قسمت میں چنچی کے دھکے ہی نہیں ہیں، ان کو عزت والی باوقار ٹرانسپورٹ ملنی چاہیے۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عوام سے ٹیکس تو وصول کیا جا رہا ہے، بدلے میں سہولتیں نہیں مل رہی۔ کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ عید کے بعد پی آئی اے کی برطانیہ کے لیے پروازیں بحال ہو جائیں گی۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے صحافیوں سے ٹک ٹاکرز کے ساتھ افطار کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عید کے بعد لندن اور مانچسٹر سے پروازیں پاکستان جائیں گی۔ کوشش کر رہے ہیں کہ برمنگھم سے بھی پی آئی اے کی پروازیں جلد بحال ہوں۔ پروازوں کی بحالی پر باقاعدہ افتتاح پر میڈیا کو مدعو کریں گے۔ بعد پی آئی اے کھل جائے گی عید کے 1 ماہ بعد تک انشاءاللہ، اور بہت ساری فلائٹ لندن مانچسٹر سے چلیں گی اور برمنگھم بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو دعا کریں اور آپ لوگوں کو بلایا جائے گا باقاعدہ اس کی انوگریشن کا، اور آپ کو خود دکھائیں گے۔ ویلکم بیک۔ ملک بھر میں 15ویں سحری کی تیاریاں جاری ہیں اور سکھر میں مغز فرائی سے سحری کرنے والوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ میانی روڈ پر ملنے والی یہ گرما گرم ڈش منفرد ذائقے کی وجہ سے شہریوں میں بہت مقبول ہے۔ مزید بتا رہے ہیں جہازیب وسیع۔ بتائیے گا جہازیب۔ سکھر میں شہریوں کی جانب سے اس وقت بھیجا فرائی کھا کر سحری کی جائے گی۔ بھیجا فرائی جس جگہ میں موجود ہوں یہاں پر کافی لذیذ ملتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کافی بڑی تعداد میں جو شہری ہیں یہاں پر بھیجا فرائی کھا کر ہی سحری کرتے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں۔ یہاں کا جو ہے نا سب سے اچھا ذائقہ ہے، تو یہ کھیرے کباب والے بات ہم آتے ہیں اور اس جیسا ذائقہ پورے سکھر کے اندر نہیں ملے گا۔ جیسے کہ آپ نے یہاں پر موجود شہری کی باتیں سنی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر ہم جب بھی آتے ہیں تو ہمیں جو ذائقہ ہے وہ ویسے ہی ملتا ہے جو ہمیشہ سے یہاں پہ ملتا ہوا آ رہا ہے۔ میانی روڈ پر ملنے والا بھیجا فرائی ہے اس کو کھا کر سحری کی جا رہی ہے۔ کوئٹہ کے شہری سحری میں پرنس روڈ پر گرما گرم دودھ جلیبی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے عزیز الرحمان کاکڑ وہاں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا۔
के इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म दूध जलेबी से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरी सहरी के औकात में प्रिंस रोड का रुख कर रहे हैं। यहाँ पे नौजवान दूध जलेबी खाने में मसरूफ है। आए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। कोयटा का मौसम आपको पता है कि ठंडा रहता है, दूध जलेबी में सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। इसके अलावा मैं दोस्तों के साथ मेरा चक्कर लगा रहता है, बहुत ज़बरदस्त। जी बिल्कुल, इफ्तिखार का भी ये कहना था कि ये ग़ज़ाइयत से भरपूर खुराक है। आम दिनों में भी हम लोग यहाँ पे आते हैं, दोस्तों के साथ दूध जलेबी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अब चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना, इसलिए सहरी के औकात में यहाँ पे चक्कर लगा रहता है। कोयटा का मौसम ठंडा है, इसी ठंडे मौसम में ही गर्मा गर्म दूध जलेबी का मज़ा आता है, तो इसीलिए सहरी के औकात में वो यहाँ पर आकर दूध जलेबी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जी, रमज़ान में हैदराबाद में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। नुमाइंदा AY न्यूज़ जाम फरीद लाखू इस वक्त स्कूल ग्राउंड में मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं, बताइएगा। रमज़ान में हैदराबाद के शहरी बड़े एक्टिव रहते हैं। हैदराबाद के शहरियों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है मियां सरफराज टाउन की जानिब से, जिसमें 21 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें स्कूल्स के तलबा नौजवान हैं, जो नेशनल क्रिकेटर हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मियां सरफराज टाउन के चेयरमैन बिलाल साहब, उनसे बात करेंगे। जितनी भी यूथ है उसको हम गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ का जो टूर्नामेंट रखने का मकसद है कि यहाँ से बेहतरीन खिलाड़ी हम निकालें और उसके बाद ओपन चैलेंज करें पूरे सिंध में कि आए हमसे मुकाबला करें। जी, इनका कहना है कि इनका मकसद यही था क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने का कि यहाँ जो खिलाड़ी हैं उनका टैलेंट निकला है और कौमी टीम के लिए खेले, ना सिर्फ हैदराबाद का नाम रोशन करें बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जी, लंदन में मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमों के लोगों ने इकट्ठे होकर इफ्तार में शिरकत की और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर भी दिया। तफसीलात के लिए देखिए फरीद कुरैशी की ये रिपोर्ट। हौंसलो फ्रेंड्स ऑफ फेथ और अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से वेस्ट थेम्स कॉलेज में बैनुल मज़ाहिब अफ्तार का बंदोबस्त किया गया, जिसमें मुकामी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी और दीगर मज़ाहिब के नुमाया अफराद शरीक हुए। मुकामी मेंबर पार्लियामेंट सीमा मल्होत्रा ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ऐसी तकारीब कम्युनिटीज को करीब लाने का काम कर रही है। शुरका का कहना था कि बरतानी मुआशरा बैनुल मज़हब हम आहंगी का बेहतरीन नमूना है, कि जो है एक डाइवर्स कम्युनिटी पे बिलीव भी करता है और यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की कम्युनिटी जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है। सारे फेथ के लोग हम इस वक्त इकट्ठे हैं और हमने साथ मिलकर इफ्तार की है। यहाँ पे आपने देखा है कि ओल्ड कम्युनिटी के लोग जो हैं आए हैं और लोग को रमज़ान के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेरा हौंसलो केरन स्मिथ, डिप्टी मेयर शकील अकरम, हौंसलो जामे मस्जिद और अल मुस्तफा वेलफेयर के जिम्मेदारान और दीगर ने शुरका से मुखातिब होते हुए कहा कि एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करते हुए हम मुआशरे को मजीद बेहतर बना सकते हैं। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज़, लंदन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वुस्ता में बड़ी फौजी कार्रवाई का हुक्म। ट्रंप के अहकामात पर अमरीकी जंगी तैयारों ने यमन में हौसी बागियों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमलों में हौसियों के रेडार सिस्टम्स, फ़िज़ाई और दिफाई मिसाइल तनसीबात और ड्रोन्स की तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमलों का मकसद बहरा अहमर में हौसियों की हमलों को रोकना है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा, हौसियों ने अमरीकी और दीगर ममालिक के जहाज़ों पर हमले किए जो नाकाबिल बर्दाश्त है। साबिक सदर जो बाइडेन ने हौसियों के खिलाफ कमज़ोर और नाकाफ़ी कार्रवाइयाँ की, जिसकी वजह से वो बेलगाम हो गए। ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया कि वो हौसियों की हिमायत बंद कर दे, वरना वो भी जवाबदेह होगा। अमेरिका ने सफरी पाबंदी की फहरिस्त तैयार कर ली है। पाकिस्तान मशरूत वीज़ा मुअत्तली वाली ऑरेंज लिस्ट में शामिल 43 मुल्क 3 कैटेगरीज में बांट दिए गए हैं। रेड लिस्ट में 11 मुल्कों के शहरियों पर अमेरिका आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। खबर है बनू से, जहां सपीना तंगी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है और पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमला आवर फरार, जानी नुकसान नहीं हुआ है। बनू सपीना तंगी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया, जो कि पुलिस की जानिब से नाकाम बना दिया गया है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिससे हमलावर फरार हो गए और जानी नुकसान नहीं हुआ है। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क, बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी गलियात में बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।
गुजरात के नवाही गांव बोकन मोड़ में दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया सईदाबाद की होनहार तालिबा का एजाज़। पंजाब यूनिवर्सिटी से 3 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। रिपोर्ट कर रहे आमिर भट्ट। गुजरात के नवाही गांव बोकन मोड़ पर वाक़िया दीनी दरसगाह दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया सईदाबाद की होनहार तालबा ने 3 गोल्ड मेडल लेकर साबित कर दिया कि दीनी मदारिस में तालीम हासिल करने वाले तलबा किसी बड़े तालीमी इदारे से कम नहीं। इकरा बतूल 3 गोल्ड मेडल इन्होंने विन किए हैं। इकरा बतूल कहती हैं, कामयाबी का तमाम क्रेडिट मेरे असातिज़ा को जाता है। एक गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी में टॉप करने का मिला, दूसरा इंग्लिश और तीसरा अरबी में मिला है। 3 गोल्ड मेडल हासिल करने पर वालिदैन के साथ साथ पूरा खानदान बेहद खुश है। वो सब बहुत ज्यादा खुश थे और ये इदारे की ही कामयाबी है, उन्हीं की मेहनत है, असातिज़ा की मोटिवेशन और उनकी ही बदौलत ये हमें कामयाबी मिली है। प्रिंसिपल अलगौसिया अलबिनात गर्ल्स कॉलेज बोकन मोड़ सईदा फातिमा बुखारी ने भी गोल्ड मेडल हासिल करने वाले तालबा को खिराज तहसीन पेश किया। मैं अपनी इस होनहार तालबा को खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि जिसने अरबी और इंग्लिश में गोल्ड मेडल लेके ये साबित कर दिया है कि दीन वाले दुनिया वालों से कम नहीं बल्कि उनके साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। इकरा बतूल ने इस अज़म का इजहार किया कि दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया सईदाबाद दीनी मदारिस का हिस्सा बनकर तालीमी फैज़ को आगे बढ़ाएगी। आमिर भट्ट, ARY न्यूज़, गुजरात। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए ARY न्यूज़।